نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ عقائد اہل السنہ والجماعہ میں ہمارا آج کا مذاکرہ ہے چند باطل فرقوں اور جماعتوں کے تعارف کے بارے میں، اور یہ اس کا پہلا حصہ ہے جن میں جو مشہور باطل فرقے ہیں ان کا مختصر تعارف ہم پڑھیں گے۔ عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی شخص وہ منصب نبوت پر فائز نہیں ہو سکتا، یا آسان الفاظ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص پیدا ہو اور وہ نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ مرتد اور زندیق ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے، اور بلکہ اس سے پہلے میں یہ بھی عرض کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی پیشگوئی فرما دی تھی کہ میری امت میں 30 بڑے بڑے کذاب دجال پیدا ہوں گے، ہر ایک یہ کہے گا کہ میں نبی ہوں، یاد رکھو میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہمارے دور میں ایک فرقہ یعنی 20ویں صدی میں بنا تھا جس کا نام قادیانی یا لاہوری۔ مرزا غلام احمد قادیانی جو 1891 میں جس نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا کہ جس مسیح کا وعدہ کیا گیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا وعدہ کیا گیا ہے، وہ عیسیٰ میں ہوں، مسیح موعود۔ پھر 1899 میں ذلی بروزی نبی ہونے کا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا والعیاذ باللہ عکس، ان کا پرتو اس طرح ہونے کا، اور 1901 میں مستقل صاحب شریعت نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ مرزا اپنے ان جھوٹے دعووں کی بنا پر کافر، مرتد اور زندیق ٹھہرا، اور اس کو نبی ماننے والے بھی کافر و مرتد اور زندیق ٹھہرے۔ مرزا کو ماننے والے لوگ وہ دو طرح کے ہیں، ایک قادیانی اور دوسرے لاہوری۔ قادیانی مرزا کو اس کے تمام دعووں میں سچا مانتے ہیں، لہٰذا جو لوگ اسلام سے برگشتہ ہو کر اسلام چھوڑ کے قادیانی ہوئے وہ مرتد کہلائیں گے، اور جو پیدائشی قادیانی ہیں وہ زندیق کہلائیں گے۔ غلام احمد قادیانی کے بعد حکیم نور الدین کی خلافت پر قادیانیوں اور لاہوریوں کا اتفاق تھا، یہ اس کا پہلا خلیفہ بنا، اور اس کے بعد اس کے مرنے کے بعد لاہوری جو گروپ تھا وہ چاہتے تھے کہ محمد علی لاہوری وہ اس کے خلیفہ بنے، جبکہ قادیانی وہ مرزا بشیر الدین محمود کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے۔ محمد علی لاہوری یہ حکیم نور الدین کا شاگرد تھا اور قابلیت کی وجہ سے دونوں فرقوں میں معزز تھا۔ اس نے انگلش اور اردو میں قرآن کی تفسیر بھی لکھی، اور یہ تفسیر بہت ساری آیات میں تحریف معنوی کے مترادف ہے۔ لاہوری، اگر یہ جو لاہوری گروپ ہے یہ کہیں کہ ہم قادیانی کو نبی نہیں مانتے، اول تو یہ بات خلاف حقیقت اور غلط ہے، وہ قادیانی کو نبی مانتے ہیں، لیکن اگر تسلیم بھی کر لیا جائے کہ وہ قادیانی کو نبی نہیں مانتے تو اس صورت میں بھی وہ قادیانی کو مجدد مانتے ہیں، مہدی یا مامور من اللہ وغیرہ ضرور مانتے ہیں، اور جھوٹے مدعی نبوت کو صرف مسلمان سمجھنے سے بھی آدمی کافر و مرتد ہو جاتا ہے، کہ ایک شخص
نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے اور آپ اسے صرف مسلمان سمجھیں۔ لہٰذا قادیانی جماعت کے دونوں گروہ، چاہے وہ قادیانی ہیں یا لاہوری ہیں، یہ دونوں کافر اور مرتد ہیں۔ تحفہ قادیانیت میں مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ نے یہی لکھا۔ تو اب یہ مرزائی، قادیانی یا لاہوری، یہ تینوں ایک ہی چیز ہیں۔ رد قادیانیت کے موضوع پر علماء کرام نے بہت سارے رسالے لکھے، بہت ساری کتابیں لکھیں، جن میں سے کچھ عربی میں ہیں، کچھ اردو میں ہیں۔ عربی میں ایک رسالہ علامہ احسان الہی ظہیر صاحب نے لکھا، اور اسی طرح مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ نے لکھا، اسی طرح اور بھی کئی علماء کرام نے لکھے، جبکہ اردو میں اس پہ تحفہ قادیانیت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ نے لکھا، اور اسی طرح رد قادیانیت، آئین قادیانیت ہے۔ اور الحمدللہ اس حوالے سے جو احراری تھے، مجلس احرار اسلام یا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت یا شبان ختم نبوت، یہ جو تحریکیں ہیں جو آج بھی الحمدللہ ختم نبوت کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا دفاع کرتی ہیں، اور وہ آج بھی قادیانیت کے تعاقب میں پیش ہیں۔ اس کے بعد دوسرا جو باطل فرقہ ہے اس کا نام ہے بہائی۔ یہ بھی ہمارے یہاں پاکستان میں بھی موجود ہے اور باقی ممالک میں بھی موجود ہیں۔ بہائی فرقہ مرزا محمد علی شیرازی کی طرف منسوب ہے۔ یہ مرزا محمد علی شیرازی 1830 میں ایران میں پیدا ہوا، اور یہ شیعوں کا جو سب سے خطرناک فرقہ ہے، گروہ ہے، اثنا عشری فرقہ، اس سے یہ تعلق رکھتا تھا۔ اسی نے اسماعیلی مذہب کی بنیاد ڈالی، اور محمد علی نے بہت سے دعوے کیے۔ ایک دعویٰ یہ کیا کہ وہ امام منتظر کے لیے، جس امام کا، امام غائب کا انتظار کیا جا رہا ہے، تو اس کے لیے وہ باب اور دروازہ ہیں۔ اسی وجہ سے اس فرقے کو فرقہ بابیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے ایک وزیر کا نام تھا بہاء اللہ، اسی سے آگے یہ سلسلہ چلا، اس لیے ان کو بہائیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور ایک اور وزیر تھا جس کا نام تھا صبح الاول، اس کا جو سلسلہ تھا وہ آگے نہیں چلا۔ تو یہ مرزا محمد علی شیرازی، اس کے دعووں میں سے ایک دعویٰ یہ تھا کہ وہ خود مہدی منتظر ہے، جس مہدی کا انتظار کیا جا رہا ہے وہ مہدی یہی ہے، اور اس بات کا بھی مدعی تھا کہ اللہ تعالیٰ العیاذ باللہ اس کے اندر حلول کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی مخلوق کے لیے ظاہر کیا ہے، اور وہ قرب قیامت میں نزول عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ظہور موسیٰ کا بھی قائل تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، موسیٰ علیہ السلام بھی ظاہر ہوں گے، وہ بھی آئیں گے۔ دنیا میں اس کے علاوہ کوئی بھی نزول موسیٰ علیہ السلام کا قائل نہیں۔ وہ اپنے بارے میں اس بات کا بھی مدعی تھا کہ وہ اولو العزم من الرسل کا مثل حقیقی ہے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں وہی نوح تھا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں العیاذ باللہ وہی موسیٰ تھا، عیسیٰ کے زمانے میں وہی عیسیٰ تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہی محمد ہے، العیاذ باللہ۔ اس کا ایک دعویٰ یہ بھی تھا کہ اسلام، عیسائیت اور یہودیت میں کوئی فرق نہیں۔ اس نے اسلام کے خلاف ایک جدید اسلام پیش کرنے کا دعویٰ کیا، اور انہی تمام باطل دعووں پر اس کا خاتمہ ہوا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا عباس، جو معروف عبد البہا، اس کا خلیفہ مقرر ہوا۔ عبد البہا کے نام سے معروف تھا، اصل نام عباس تھا۔ بہائیوں کے یہاں کلام اللہ اور کلام رسول میں تحریف کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ ان کے نزدیک 5 نمازوں کا معنی ان کے اسرار کی یا 5 اسما کی معرفت ہے، یعنی 5 ناموں کو جاننا ہے، بس 5 نمازوں کا مطلب، اور وہ 5 نام علی، حسن، حسین، محسن اور فاطمہ ہیں۔ روزوں سے مراد ان کے اسرار کو چھپانا ہے، یا اس سے مراد 30 مرد یا 30 عورتیں ہیں جنہیں وہ یعنی اپنی کتب میں شمار کرتی۔ اسی طرح جو حج ہے تو حج کے بارے میں بھی یعنی ان کا جو عقیدہ ہے وہ اسی طرح ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا بھی یہ شخص منکر تھا۔ البیان نامی ایک کتاب لکھی جس کے بارے میں اس کا کہنا تھا کہ یہ کتاب قرآن کریم کے متبادل ہے۔ الاقدس کے نام سے کتاب لکھی جس کے بارے میں اس کا دعویٰ تھا کہ یہ کتاب میری طرف بھیجی جانے والی وحی الہی پر مشتمل ہے، اور اس نے تمام محرمات شرعیہ کو، حرام چیزوں کو جائز قرار دیا، کتاب و سنت سے ثابت اکثر احکام شرعیہ کا انکار کر دیا، اور اسلام کے خلاف یعنی ایک نیا مذہب جو ہے وہ اس نے پیدا کی۔ جیسے قادیانی جو ہیں، یہ قادیانی، لاہوری، مرزائی وغیرہ کافر اور مرتد ہیں، اسی طرح یہ جو بہائی فرقہ ہے یہ اپنے باطل اور کفریہ نظریات کی بنا پر یہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اور اس کا یہ جو بیٹا تھا اس نے بہت ساری کتابیں لکھی۔ الدین البہائی ان کے کتاب ہے، اور الجامعۃ البہائیہ العالمیہ لندن سے چھپی ہے، یہ ان کی کتاب ہے۔